بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے UBI پینشنرز متوجہ ہوں۔ UBI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ۔ ٹاپک کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ UBI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن UBI میں انتہائی کمزور انتظامیہ اور مفاد پرست بااثر افسران کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال کے باعث لاقانونیت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قانون سے بالاتر اور بااثر افسران اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور UBI کے اعلیٰ سطحی بورڈ آف ٹرسٹیز کے متعلقہ فیصلوں کی رودات میں ہیرا پھیری کر کے ان فیصلوں پر عمل درآمد میں بھی روڑے اٹکانے لگے ہیں۔ واضح رہے کہ 17 دسمبر 2015 کو اس وقت کے وزارت کے سیکرٹری خضر حیات خان نے بلا جواز طور پر UBI کے ملازمین کے 7 الاؤنسز ختم کر دیے تھے، جس پر 2017 سے ادارے کے چند ملازمین نے حصول انصاف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر ہائی کورٹ نے 30 ستمبر 2022 کو ملازمین کے 7 الاؤنسز کی بندش کو سراسر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ان الاؤنسز کی بحالی کا حکم دیا تھا، جس پر UBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ معاملہ بورڈ کی ذیلی HR کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پر HR کمیٹی نے 26 اکتوبر 2023 کو منعقدہ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر قانونی طور پر بند کیے گئے الاؤنسز کی فوری بحالی کے لیے سفارشات پیش کی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں UBI کے 6 فریقی بورڈ آف ٹرسٹیز کا 130واں اجلاس بورڈ کے صدر ذوالفقار حیدر خان کی صدارت میں 30 اکتوبر 2023 کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کے 12 نکاتی ایجنڈے میں آئٹم نمبر 7 پر بورڈ کی ذیلی HR کمیٹی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 30 ستمبر 2022 کے فیصلے کی روشنی میں ملازمین کے الاؤنسز کی بحالی کے متعلق سفارشات پر غور کیا گیا، جس کے دوران با اختیار بورڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی اور HR کمیٹی کی سفارشات پر تفصیلی بحث اور مباحثے کے بعد متفقہ طور پر UBI کے ملازمین کے غیر قانونی طور پر بند کیے گئے 7 الاؤنسز، جس میں کمپیوٹر الاؤنس، یوٹیلیٹی الاؤنس، ہیڈ آفس الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس اور بونس، اسی طرح مزید الاؤنسز کی منظوری دیتے ہوئے UBI کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی تھی کہ توہین عدالت سے بچنے کا تقاضا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 30 ستمبر 2022 کے فیصلے پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور ادارے کے ملازمین کے 7 الاؤنسز کو 30 ستمبر 2022 سے بحال کیا جائے، جبکہ ادارے کے افسران کو ادا کیے جانے والے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس DRA اور 15% بنیادی تنخواہ کا جو الاؤنس ہوتا ہے اس کو 30 ستمبر 2022 سے واپس لے لیا جائے۔ اور اسی طرح بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 8 پر ادارے میں افرادی قوت کی شدید قلت کے پیش نظر منظور شدہ افرادی قوت کے مطابق ادارے میں فوری طور پر نئی بھرتیوں کی بھی متفقہ طور پر منظوری دی گئی تھی، اور بعد ازاں بورڈ کے ان دنوں متفقہ فیصلوں کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق بورڈ کی رودات کا حصہ بنایا گیا تھا، اور اجلاس کی رودات کو بورڈ کے صدر کی منظوری کے لیے اسلام آباد ارسال کیا گیا، لیکن معلوم ہوا ہے کہ UBI میں 2007 میں آزمائشی افسران کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے افسران، جو کہ اب ادارے میں انتہائی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، اپنی ذاتی مفادات کے پیش نظر
دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیئرپرسن UBI مس ناہید شاہ درانی صاحبہ کو مکمل اندھیرے میں رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ملازمین کے 7 الاؤنسز کی بحالی کے واضح فیصلے اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے اس فیصلے کی توثیق اور ادارے میں نئی بھرتیوں کے فیصلے کی ردعت میں رد و بدل کرتے ہوئے من مانی تحریف کرتی ہے اور ادارے کے ملازمین کے الاؤنسز کی بحالی اور نئی بھرتیوں کے معاملے میں تعویلات پیش کرتے ہوئے روڑے اٹکانے شروع کر دیے، کیونکہ ان بااثر افسران کو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور 15% بنیادی تنخواہیں واپس لینے کے فیصلے سے بے حد مالی نقصان اور نئی بھرتیوں کے نتیجے میں ادارے میں قائم اپنی اجارہ داری کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ادارے میں منظور شدہ خالی اسامیوں کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز مجاز ادارہ ہے اور ادارے میں ملازمین کی بڑے پیمانے پر ریٹائرمنٹ کے نتیجے میں افرادی قوت کی قلت سے UBI کے پینشنرز کو اپنی پینشن کے حصول میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سلسلے میں UBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا محمد خان نے وزارت کے سیکرٹری کو ایک مکتوب بھی بھیجا ہے۔ قانون سے بالاتر افسران کی جانب سے اس غیر قانونی اقدام پر UBI کے ملازمین میں سخت بے چینی پھیل گئی ہے، اور انہوں نے چیئرپرسن محترمہ ناہید شاہ درانی صاحبہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے متفقہ فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ کورٹ کی ردعت میں ہیرا پھیری اور تحریف کے مرتکب ہونے والے ان مفاد پرست اور بااثر افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی UBI میں 2010 تا 2013 کے دوران انتہائی بدعنوان چیئرمین ظفر اقبال گوندل کی جانب سے اپنے پس پردہ مقاصد کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاسوں کی ردعتوں میں من مانی سے ہیرا پھیری اور تحریف کر کے UBI پینشن فنڈ کو اربوں روپے کا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا چکا ہے، جس کا خمیازہ UBI سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2013 سے از خود نوٹس کے تحت زیر سماعت 46 ارب روپے مالیت کے میگا لینڈ اسکینڈل کی صورت میں آج بھی بھگت رہا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران نامور وکلاء کی باری فیسوں، ویلیویشن کمپنیوں کی باری فیسوں اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان اور UBI کے اعلیٰ افسران کے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے درجنوں دوروں کے قیام اور دام پر کروڑوں روپے کے اخراجات کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ ملنے کے باعث ادارے کے اربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی UBI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔